بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اصلاح و فساد کی تعریف اور مسئلے و مفسد کی پہچان۔ صفحہ 129 129 پیج ہے اور ہیڈنگ ہے اصلاح و فساد کی تعریف اور مسئلہ مفسد کی پہچان۔ آج کا یہ دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے، جو نام ہے کتاب کا معارف القرآن، تفسیر ہے قرآن کریم کی، جلد اول سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک اور پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8 ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، صفحہ 129 129 پیج ہے، اصلاح و فساد کی تعریف اور مسئلے و مفسد کی پہچان۔ آیات مذکورہ میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے انما نحن مصلحون۔ اس میں لفظ انما جو حصر و انحصار کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے معنی اس جملہ کے یہ ہیں کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہی ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ منافقین کی حرکات حقیقتاً زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کا سبب تھی۔ دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی تصریح وَلَٰكِن لَا یشعرون سے معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے، ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اسی لیے بڑے زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اثبات کیا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔